السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بودلا ٹاکس. میرا نام ہے سمیع الرحمان اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ایک انڈسٹری ایکسپرٹ. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناصر خورشید صاحب, ہوز اے سول انجینئر فرام UET. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. اٹس پلیئر ٹو ہیو یو ان بودلا اسٹوڈیو. پلیئرز مائن. آپ کا انٹروڈکشن سر, یو آر سول انجینئر فرام UET. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کریں. مائی سیلف civil engineer from UT Lahore. I did civil engineering back in 2004. Then did masters in geotechnical in 2008. Followed by I did my PhD in transportation engineering in 2023. Right. I'm running a firm called eGilt SMC Private Limited, and Okay. we are specialized in infrastructure development, geotechnical, topographic, and GIS analyst. So that's what the brief history is, and we have done a number of projects in infrastructure development in the country, outside the country as well. We have done projects ranging from the public sector, private sector, huge developments like Lake City, Parkview, Paragon, Okay. and number of public sector development as well, like for Air Force development, for Pakistan Army, a number of developments in Karachi, right, what we are doing right now even. ماشاء اللہ. نارملی سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کی, تو مارکیٹنگ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہوتی ہے پروجیکٹ میں کیا ہے, کتنے کا بک رہا ہے, یہ چیز ہے, وہ چیز ہے. بٹ بیک گراؤنڈ میں جو انفراسٹرکچر ہے دیٹ از ایکچولی پلئنگ دا وائٹل رول. آپ کے ایکسپیرینس میں ہاؤ امپورٹنٹ از دا گڈ انفراسٹرکچر, اور وٹ از اے گڈ انفراسٹرکچر؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ این انفراسٹرکچر وچ کین لاسٹ فار اٹس ڈیزائن پیریڈ اور مے بی مور دین دیٹ از دا سگنیفیکنٹ تھنگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا کاسمیٹیکلی چیزیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, لیکن جب وہ استعمال میں آتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ فار ایگزامپل اگر ان کی ڈیزائن لائف 5 ایئرز ہے, 10 ایئرز ہے, تو وہ شروع کے 1-2 سالوں کے اندر ان کے اندر ایسی موومنٹ سیٹلمنٹس آ جاتی ہیں کہ اس کے بعد یوزر کو بہت زیادہ ڈسکمفرٹ ہوتی ہے. تو اے گڈ انفراسٹرکچر از ڈیفینیٹلی اے بیک بون فار دی کمفرٹ آف دا یوزر. تو جو ریئل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں کسٹمر کو جب تک لانگ ٹرم سیٹسفیکشن نہیں ملے گی تو اس انفراسٹرکچر کو ہم سسٹینیبل تو نہیں کہہ سکتے. دیٹس دا پوائنٹ. ایک لے مین کے لیے, بیکاز نارملی لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اور ہم وہی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایک اچھے انفراسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے ایز اے لے مین وٹ آر دا کی ایلیمنٹس دیٹ آئی شوڈ بی لوکنگ فار؟ دیکھیں, آپ کو صرف کاسمیٹکس پہ نہیں جانا چاہیے, اور اگر آپ کسی جگہ پہ کسی ریئل اسٹیٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو جب وہ ڈیولپ ہو رہی تھی اس وقت بھی اس کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے کی جا رہی ہے. یقیناً جو اس کی ریئل ڈائنامکس ہے انڈر گراؤنڈ کی وہ ساری تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے, لیکن وہاں پہ ہوتے ہوئے کام کی جو آرگنائزیشن ہے, جو اس کے اندر ایک سمیٹری ہے, وہاں پہ اگر کوئی پراپر آرگینوگرام فالو ہو رہا ہے, ایون یہ چیزیں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ڈیولپمنٹ کرنے والا بندہ ہی از سیریس. اور اس کے علاوہ پھر آفٹر دی ڈیولپمنٹ آف دا انفراسٹرکچر اگر آپ اس کو آف اینڈ آن وزٹ کرتے ہیں تو یو کین سی کہ اوور دی ایئرس, ان اے ایئر اور کپل آف ایئرس, ہاؤ اٹ ہیز بیہیوڈ. آپ اس کو جا کے رینز میں ڈفرینٹ کلائمیٹک کنڈیشنز میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس کوالٹیز کس طرح بیہیو کرا ہے. کیا وہاں پہ واٹر پونڈنگس تو نہیں ہو رہی, کیا وہاں پہ کوئی کریکس تو نہیں اپیئر ہو رہے. تو یہ اگر ایک برے انفراسٹرکچر کے اندر بہت شروع میں یہ چیزیں اپیئر ہو جاتی ہیں, تو ان کو کسی جگہ پہ انویسٹ کرتے وقت اس کو بڑا کیئرفلی دیکھنا چاہیے, اور اس کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے, اس کے لیے کسی کو PhD ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ. اچھا, ایک اور چیز ہے جو ہماری پاکستان کی مارکیٹ میں ہے کہ ریپڈ کنسٹرکشنز, بہت تیزی سے کنسٹرکشنز کرنا, اور کچھ ڈیولپرز میں نے ایسے دیکھے ہیں who take their time, you know, how you compare that, like ایک اچھا انفراسٹرکچر, ایک میگا انفراسٹرکچر, are there any timelines like اس چیز کے لیے اتنا ٹائم must required ہے, جلدی بھی کیا جا سکتا ہے but that's not advisable? What are your thoughts on that? دیکھیں, دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی بہت زیادہ انہانسمنٹ ہو گئی ہے اس کے اندر, تو ٹائم لائنس کو تو بہت زیادہ اسکویز کیا جا چکا ہے. تو صرف ٹائم لائنس کی بنیاد کے اوپر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ بہت ریپڈلی ڈیولپ ہوا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ٹھیک ہو بھی سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو پرائمری کوئی بیک بون نہیں اس کا بنایا جا سکتا. لیکن ہاں, ہر چیز کی کچھ لمیٹیشنز موجود ہیں, اور ان لمیٹیشنز کو دیکھتے ہوئے اگر ایک چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ریپڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس ریپڈ ڈیولپمنٹ کے آفٹر افیکٹس آپ کو بہت جلدی نظر آ جائیں گے. لیکن ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے, نئے ٹولز ہیں, اکوپمنٹس ہیں, نئی ٹیکنیکس ہیں, اور اس کے اندر یہ انفراسٹرکچر بڑی تیزی سے ڈیولپ ہوتے ہیں. رائٹ. ابھی آپ بودلا گروپ کے لیے دا اویسس جو ان کا سگنیچر پروجیکٹ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, تو یور تھاٹس آن دا اویسس اینڈ اٹس انفراسٹرکچر, اینڈ وٹ you expect from the Oasis and what people should expect from this project once the infrastructure will be developed? دیکھیں, اوسس ایک یونیک کانسیپٹ ہے.
یہ میرے ایکسپیرینس کے اندر بھی ایک بالکل یونیک اور فرسٹ ایکسپیرینس ہے. That's great. اس کے اندر جو میجر چیز جس کو پلانر نے فوکس کیا ہے اور ڈیولپر نے فوکس کیا ہے وہ ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ, اور پلس وہ ایک ایسا سینرجیٹک انوائرمنٹ دینا چاہتا ہے جو کہ نارملی آپ کو ہاؤسنگ ڈیولپمنٹس میں, کمرشل ڈیولپمنٹس میں نظر نہیں آتا. Right. وہ واک ویز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, وہ لوگوں کو ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ دینا چاہتا ہے, ایک انوائرمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ دینا چاہتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ایک کمرشل ہب کے اندر بیٹھے ہوئے. یہ ایک بالکل یونیک کانسیپٹ ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر انفراسٹرکچر میں ہم یہ بھی فوکس کر رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے جس جگہ پہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے ملتان کا, وہ بڑا ہاٹ ہے, ایٹ ٹائمز ہیومڈ بھی بہت ہوتا ہے. تو اس کے اندر کچھ نئے کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسے کہ جو اس کی پیمنٹس ہیں, جو اس کی روڈز ہیں, جس کو بھی ہم فوکس کر رہے ہیں, یا اس کے اندر کو مسٹ کے آپشنس کو بھی سوچا جا رہا ہے کہ پولس کے اوپر مسٹ فینس کے آپشنز ہوں, تاکہ اس کلائمیٹ کی جو سویئرنیس ہے اس کو کچھ مینیج کیا جا سکے. روڈز کے اعتبار سے اس کے اندر کچھ پرمیبل پیمنٹس, تاکہ پانی کو اویپوریٹ کروانے کی بجائے وہ زمین میں ایبزارب ہو, اور وہاں سے وہ کچھ انوائرمنٹ کے اندر جو ٹیمپریچر ریڈکشن ہو سکتی ہے وہ کیا سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بڑا یونیک پروجیکٹ ہے, میرے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم اس کے اوپر بڑا فوکس کر رہے ہیں, اینڈ وی آر لوکنگ انٹو کہ ہم کوئی ایسی چیز پروڈیوس کریں جو کہ لوگوں کو ڈفرینٹ لگے, ناٹ اونلی ڈفرینٹ بٹ وہ اس یہاں آ کے ایک اچھی فیلنگ ڈیولپ کریں. سو دیٹس واٹ وی آر لوکنگ انٹو. ٹیمپریچر ریڈکشن, لائک اگر میں آپ سے پوچھوں را فگر, لائک کتنے ڈگری اپروکسیمیٹلی اٹس گوئنگ ٹو ڈیویٹ اور اٹس گوئنگ ٹو بی لیس دین ملتانز ٹیمپریچر جو اویسس کے اندر کا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی چیزیں کلائمیٹائز ہوتی ہیں. جب آپ ایک انوائرمنٹ پروڈیوس کرتے ہیں, وہاں پہ کچھ گرینری بھی ہے, وہاں پہ کچھ پلانٹیشن پرٹیکولر ٹائپ کی ڈیفینیٹلی پلان کی جائے گی لینڈسکیپنگ کے اعتبار سے. پیمنٹ کے اندر اگر کوئی بارش ہوتی ہے, وہ پانی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے اولڈ سٹیز میں ٹریول کیا ہو, جیسے فورٹ ایریاز ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ساری برک پیمنٹس نظر آتی ہیں. وہ برک بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں, اور چونکہ بہت پہلے بنتی تھیں, ان کی برننگ کی کریکٹرسٹکس بڑی اسٹرانگ ہوتی تھیں. تو وہاں پہ آپ نے اگر لاہور فورٹ میں یا اور دوسری جگہوں پہ, مزارات پہ ایون دیکھا ہو, تو وہاں پہ آپ کو بلیک ٹاپس نہیں نظر آتے, وہاں پہ آپ کو کنکریٹ نظر نہیں آتی, وہاں پہ آپ کو لائم نظر آتا ہے, وہاں پہ آپ کو اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو ہمارا لوکل مٹیریل ہے وہ سوئل ہے. وہ سوئل کوئی برن کر کے اس کی چیزیں بنائی گئی ہیں جو کہ پورس ہوتی ہیں, وہ پانی ایبزارب کرتی ہیں. اور جب مسٹنگ ہو رہی ہوگی یا بارش ہوگی تو یہی پیومنٹ آپ کو آٹومیٹیکلی ٹھنڈی لگے گی. اب اس کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنا کہ کتنے ڈگریز یہ ڈاؤن ہو جائے گا, اٹ وڈ بی لٹل ڈیفیکلٹ, بٹ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آپ وہ فیلنگ اچیو کریں گے جس طرح کہ آپ اولڈ اسٹرکچرز میں کرتے ہیں, کہ جہاں پہ آپ کو جو گراؤنڈ ہے وہ ود دی یوز آف مسٹ اینڈ واٹر وہ آپ کو سودنگ فیل کرے گا. تو اٹ کین ڈیفینیٹلی بی سگنیفیکنٹ ڈفرینس ان کمپیریزن ٹو دا بلیک ٹاپ پیومنٹس اور دا کانکریٹ پیومنٹ. دیٹس واٹ وی آر لوکنگ انٹو. انشاءاللہ. سو آپ کے خیال میں اویسس از گوئنگ ٹو بی اے یونیک شاپنگ ایکسپیرینس, اے یونیک کمرشل ایکسپیرینس فار دا پیپل آف ملتان. Exactly, that's what we are expecting. Inshallah. Best of luck with the project, sir. And we are looking forward to a wonderful project, inshallah. Inshallah. It was a pleasure having you on the show. Thank you so much. Take care. Thank you. Stay tuned to Bodla Talks.